اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ حضرات، یہ سورۃ الکافرون ہے، اس کا نمبر ہے 109۔ یہ سورت منکرین حق کے خلاف اعلان کرتی ہے کہ دین کے سلسلے میں ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اہل اسلام دین کے سلسلے میں نہ کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں، نہ کسی مصلحت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اب جو وہ توقع رکھ رہے تھے، اب تک جو ان کی توقع تھی کہ شاید مسلمانوں کے ساتھ کوئی مصلحت ہو جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، جس طرح کہ ان کی توقع تھی، اور اس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے سورۃ قلم کے اندر، ودّو تدہنو فیدہنون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اے نبی آپ مداہنت اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، پھر وہ بھی نرمی اختیار کریں گے۔ یا جس طرح سورۃ یونس میں ہے، وہ کہتے تھے ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، کہتے تھے کہ اے نبی آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں تبدیلی کر دیں۔ تو اب اس صورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام حق کا راستہ پیش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے باطل ہے، اور حق اور باطل میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنے حق کو باطل نہ کر قبول۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون تھا۔ اب ہم اس کے مطالب کو دیکھتے ہیں۔ ترجمہ: قل، اے نبی کہہ دیجئے، برملا اعلان کر دیجئے، کھلم کھلا انہیں بتا دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے حق کا انکار کرنے والو۔ کافر ہے انکار کرنے والے، کس کا؟ حق کا انکار کرنے والے۔ اس طرح کا خطاب قرآن میں براہ راست کافروں سے اس طرح نہیں کیا گیا۔ الذین کفروا تو کہا گیا ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے، یہاں براہ راست ان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبد و فعل مضارع ہے، اور اس کے شروع میں لا ہے۔ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے۔ یہاں ہمارے کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں سے عابدو کا ترجمہ حال کی بجائے مستقبل میں کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ مضارع پر جب شروع میں لا داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل کے معنی میں لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اگر توقع ہے انہیں کہ شاید آگے چل کر بات وہ مسلمان سمجھوتا کر لیں کفر کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرح یہ
قرآن کی آیت مستقبل کے بارے میں بتا رہی ہے کافروں کو کہ لا عابدو، میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو ما عابد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ عابدون تو اسم فاعل تھا، عابد کی جمع ہے، اور عابد و فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو، عبادت کرنے والے ہو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اوپر جو جملہ آیت 2 تھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اس کا ربط ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم حال کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ اتلی آیت سے اس کی مطابقت ہو جائے۔ یہی آیت آگے آیت نمبر 5 میں بھی یہی الفاظ ہیں، ولا انتم عابدون ما عابد، لیکن اس کا تعلق ماضی سے ہے، کیونکہ اس سے اوپر والی آیت نمبر 4 جو ہے اس میں ابدتم کا صیغہ استعمال کیا گیا جو ماضی کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا ولا انا عابدم ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا تھا جس کی تم عبادت کرتے رہے یا جس کی تم عبادت کرتے تھے۔ یہ ماضی کے لیے کہا ہے کہ میں عبادت کرنے والا اس وقت بھی نہیں تھا جب گزرا ہوا زمانہ ہے جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ ابد تو ماضی کا سیکھا ہے، اس لیے عابد کا ترجمہ تھا کریں گے بجائے ہے کہ، عبادت کرنے والا ہے ہوں یا یہ نہیں ترجمہ ہوگا، عبادت کرنے والا تھا، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا تھا جس کی تم ماضی میں عبادت کرتے رہے۔ اس وقت بھی میں نے عبادت نہیں کی تھی اور آئندہ بھی عبادت ان کی نہیں ہوگی۔ ولا انتم، اور نہ ہی تم، لا نفی کا ہے، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے تھے، ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا رہا ماضی کے اندر۔ تم بھی اس عبادت نہیں کرتے تھے اس وقت ماضی میں بھی جس کی میں ماضی میں عبادت کرتا رہا۔ تو اس طرح ماضی اور مستقبل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ نہ تو میں نے مجھ سے مستقبل میں کوئی توقع رکھے کہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ ہی ماضی میں نے کبھی ایسا کیا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے رہے میں ان کی عبادت کروں۔ میں تو خالص توحید کے مطابق پہلے بھی زندگی گزار رہا تھا، اب بھی اسی کی طرح گزاروں گا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت کا لفظ جو ہے اس کے صیغے بار بار آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کی بنیاد یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت کے معنی ہے بندگی، غلامی، پرستش، اور ضمناً اس میں اطاعت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ کسی کے آگے جھک جانا، کسی کے اقتدار کے سامنے جھک جانا، اس کی انتہائی تعظیم کرنا، اس کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا۔ تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے جس کا ہم تشہد میں ذکر کرتے ہیں۔ التحیات للہ ہے، تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو زبانی عبادت آسمد زبان سے ذکر کیا جائے، اسے پکارا جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، تو یہ زبان سے ذکر ہوتا ہے جس طرح ہم نماز میں کرتے ہیں۔ بدن سے ذکر یہ ہوتا ہے کہ رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، طواف کیا جائے، اس کے گرد چکر لگائے جائیں، تو یہ بدن کی عبادت ہے۔ اور مال کی عبادت یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قربانی، یہ بھی اس کے لیے کی جائے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہے، یہی دین کی بنیاد ہے، یہی دین کا بنیادی نقطہ ہے۔ اور کفار اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہیں،
یعنی شرک کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں، یا پھر بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ تنہا اللہ تعالیٰ کیسے الہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے الہ بھی ہیں۔ ہم ان سب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ بڑا الہ ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے الہ بھی ہیں۔ سورۃ صاد ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ بنا لیا ہے، مختلف الہوں کی جگہ صرف ایک الہ۔ ان ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا الہ ہے، باقی چھوٹے الہ ہیں، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی پر ہی نجات کی راہ ہے، یہی نجات کی راہ ہے، اسی پر نجات کا مدار ہے۔ تو اس لیے مسلمان اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اقبال نے کہا تانخیزت بانگے حق آزال میں، گر مسلمانی نیا سعید میں، پیش غیر اللہ لا گفتن حیات، تازاز ہنگامہ یوں کائنات۔ غیر اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ کہنا، یہی اصل زندگی ہے، اور اسی سے دنیا میں جو ہنگامہ برپا ہوتا ہے، اور وہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو یہ اس پر کبھی مسلمان کو یہ ڈرنا نہیں چاہیے، سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہے، دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا حاکم، مالک، رب اور الہ ہے، اسی کے سامنے مسلمانوں کو جھکنا چاہیے۔ تو یہ قرآنی صورت مشرکین مکہ کے ساتھ اور اس طرح جو دوسرے مشرکین ہیں یا کافر ہیں بالکل، ان کے ساتھ مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق دین کے سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی کوئی بات مانے، ان کی دینی باتوں پر کوئی سمجھوتا کریں گے، اپنی اسلام کی باتوں پر اور ان کی باتوں میں قدر مشترک تلاش کریں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ حق کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، باطل کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو اسی پر قائم رہنا چاہیے، یہی اس کا دین ہے۔ اور آخری آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا لکم دینکم ولی دین، اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی میں اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رہو۔ ہم کوئی مصالحت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، تمہارا علیحدہ دین ہے جس پر تم زندگی گزار رہے ہو، وہ تمہیں مبارک ہو، اور ہمارا دین دین اسلام ہے، اس کو ہم نہیں ترک کر سکتے۔ یہ میرا دین ہے، مسلمانوں کا دین ہے۔ اب ہے یہاں سوال کہ دین کیا آخر ہوتا ہے؟ دین یہاں طریقہ زندگی کو مراد لیا گیا ہے، تو ترجمہ ہوگا تمہارے لیے تمہارا طریقہ زندگی ہے اور میرے لیے میرا طریقہ زندگی ہے۔ دین فکر و عمل کا ایک نظام ہوتا ہے جو کسی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے کے بعد بنتا ہے، اور مقتدر اعلیٰ کی کامل اطاعت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے کہ جس کو ہم اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھ رہے ہیں اس کی مکمل اطاعت کریں، تو اس کے نتیجے میں جو نظام زندگی بنتا ہے، جو نظام فکر و عمل وجود میں آتا ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ دین میں سوچ بھی ہے اور عمل بھی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق سوچ اور عمل کو اختیار کیا جاتا ہے۔ طریقہ زندگی بھی کہتے ہیں، دین طریقہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی ایک طریقہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حوالے سے عطا فرمایا ہے، اور اس کا مرکزی نقطہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک ایسا
اصول ہے جس پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مسلمان اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. کوئی اور باتیں ہیں ان کے اندر مسلمان کو مصلحت کر سکتے ہیں کافروں سے، لیکن دین کے سلسلے میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہر قسم کی مصلحت دین کے سلسلے میں ہر قسم کی مصلحت کے خلاف ہے کہ دین کے سلسلے میں کافروں سے کسی قسم کی مصلحت نہ کی جائے، کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، گٹھ جوڑ نہ کیا جائے. یہ نہیں کہ ان کی کچھ باتیں مان لیں، کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہماری مان، یہ نہیں ہو سکتا. حق کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ دین اسلام ہے. باقی سارے راستے باطل کے راستے ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں. مسلمانوں کو اسی پر قائم رہنا چاہیے. اسی میں ان کی نجات ہے، اسی میں ان کی زندگی کی بقا ہے، اسی راستے میں جو اسلام نے بتایا ہے، اسی راستے میں ان کی آخرت کی نجات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے. شرک اور کفر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے خواہشات کی غلامی. اور اسلام کا مطلب ہے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی غلامی، اور اس راستے پر چلنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے متعین کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی